يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت تک مکمل اس کی خبرگیری کا انتظام کیا، پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، نبیوں کا سلسلہ چلایا تاکہ دین کا نظام ان کا بنا رہے۔ جب بھی قوم صراط مستقیم سے ہٹی، اللہ نے نبی یا کسی ریفارمر کو بھیجا اور آ کر انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے۔ اور جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، جنہوں نے آ کر قوم کی رہنمائی کی، اس کو صحیح راستہ بتایا، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کروایا۔ اور زندگی گزارنے کے لیے جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے، نبی یہی آخری ہے، نبوت کا سلسلہ انہی کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، یہی آخری نبی ہے۔ لیکن کام ختم نہیں ہوگا، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، غلط راستے سے ان کو روکنا، یہ جو نبیوں والا کام ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ نبیوں کے بعد قیامت تک یہ کام تو جاری رہے گا۔ ہر عقل مند انسان، ہر جانکار انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ نہ جاننے والے کو بتائے۔ یہ صرف مولویوں کی یا اماموں کی یا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ حلال اور حرام کو جانتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو بتاؤ، یہ ہر ایک کی ذمہ داری۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری اجلاس تھا اور لوگوں کو آخری طور پر اتنے بڑے مجمع کو اللہ کے رسول نصیحت فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، یاد رکھو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مقدس، اور دوسرے میری سنت۔ اگر ان دونوں کو تم صحیح طور سے لازمی طور پر پکڑ کر رہو گے، کل قیامت کے دن میری اور آپ کی ملاقات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ہم سب کو قرآن جیسے ایک عظیم دولت عطا فرمائی، جس میں آپ کی زندگی کا ہر مسئلے کا حل قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو یہ ہماری کوتاہی اور ہماری کمی۔ پھر خود آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، جن کی زندگی کا ہر عمل، ہر بات، ہر عمل، بلکہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے اللہ کے رسول وہاں پر صرف تشریف فرما ہے،
حضور کچھ اپنی زبان سے بولے نہیں، وہ بھی سنت۔ حضور کا فرمانا سنت، اللہ کے رسول کے کسی کام کو کرنا سنت، حضور کی مجلس میں کوئی کام کیا گیا، اللہ کے رسول نے کسی کو روکا نہیں، وہ بھی سنت۔ تو سنتوں کا ایک طریقہ ہم سب کو عطا فرمایا میرے بھائی۔ تو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں میرے بھائی، قرآن جیسی عظیم دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات کے طریقے اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کو ہم آج کے اس فساد زدہ زمانے میں بھی صحیح طور سے مضبوط طریقے سے اگر پکڑ لیں، آج بھی اللہ ہمیں عزت کی چوٹیوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ کمی ہم میں ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے سنت رسول اللہ کے رسول کی سنتوں کو پیچھے ڈال دیا، قرآن کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا۔ آج بھی اگر ہم اپنی روٹین لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دے، دیکھیے سب سے پہلا بدلاؤ ہماری ذات سے شروع ہوگی۔ تو کتاب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا قرآن 30 پاروں میں ہے، اگر ہم پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یا تو ہم خود نماز میں پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے ہم ان صورتوں کو سنتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ امام جو قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور جس دن آپ کو سمجھ میں آنے لگا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لیلاف قریش ارأیت الذی یکذب بالدین انا اعطیناک الکوثر قل یا ایھا الکافرون، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کریم کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہم کو جس دن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، خدا پاک کی قسم نماز میں وہ لذت محسوس کریں گے جو دنیا کی کسی اور چیز میں محسوس نہیں۔ کمی ہے ہم میں کمی ہے۔ آپ جائیے اپنے اماموں کے پاس جائیے، اپنے علماء کرام سے ملیے اور ان سے جا کر معلوم کیجئے کہ مولانا کم از کم یہ 10 صورتیں الم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کی 10 صورتیں، ان کا ترجمہ، چھوٹا موٹا میننگ، چھوٹا موٹا مفہوم، معنی ہم کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ یا تو ہم پڑھیں یا کسی سے سنیں تو ہمیں اس کے معنی ہمارے دماغوں میں مستحضر رہے۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز جو ہے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی سنتیں، حضور کی سنتیں، سنتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ آخرت میں اللہ کی طرف سے جو ملنے گا وہ تو ملنے ہی والا ہے میرے بھائی۔ دنیاوی فائدہ سنتوں پر عمل کرنے کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کے لیے عزت احترام پیدا فرما دیتے ہیں جو سنتوں پر چلتا ہے۔ دیگر قوموں کے دلوں میں اللہ آپ کا رعب پیدا فرما دیں گے، آپ کی عظمت، احترام، محبت، مودت یہ اللہ پیدا فرما دیں گے۔ دیگر قومیں آپ سے محبت کے ساتھ ملے گی، آپ صرف سنت پر عمل کر کے دیکھیں۔ اور سنت، بہت ساری سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ایک سنتوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے میرے بھائی۔ اور کیونکہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، محمد رسول اللہ کی سنتیں بغیر مانگے ہم سب کو مل گئی ہیں، آخری نبی کے امتی میں ہم سب بغیر مانگے پیدا ہو گئے ہیں۔ شاید یہی ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ سنتوں سے پیار ہم کو نہیں، ورنہ دیگر قوموں نے تو اللہ کے رسول کی سنتوں پر ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماننے والوں کو ہر چیز کے اندر یہ طریقے کیوں بتائے ہیں۔ کھانا کھاؤ تو ایسے کھاؤ، پانی پیو تو ایسے پیو، سو تو ایسے سو، ملاقات کرو تو ایسے کرو، بات کرو تو ایسے کرو، کاروبار کرو تو ایسے کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماننے والوں کو یہ طریقے کیوں بتائے؟ تو ان طریقوں پر دیگر قوموں نے ریسرچ کی۔ ہم تو غافل قوم، رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، عمدہ غذائیں کھانا اور شادی بیاہ وغیرہ میں خرچ کرنا، یہی ہمارا مقصد بن کے رہ گیا۔ ورنہ اس
یہ زمین، یہ سرزمین اور یہ کائنات گواہ ہے کہ دنیا کو سب سے پہلے ریسرچ کا سبجیکٹ پوری دنیا کو مسلمانوں نے دیا۔ ریسرچ کس کو کہتے ہیں دنیا نہیں جانتی تھی، دنیا کو یہ سبجیکٹ سب سے پہلے مسلمان نے دیا۔ پانی میں لیبورٹری، خون میں لیبورٹری، پیشاب میں لیبورٹری، یہ تمام پوری دنیا کو سب سے پہلے اسپین کے مسلمانوں نے دیا۔ پوری دنیا میں اس سے پہلے لیبورٹری کا نام و نشان نہیں تھا میرے بھائیوں، پوری کائنات میں صرف اسپین ایک ایسی جگہ تھی، وہاں کے مسلمانوں نے خون میں ریسرچ کیا، پانی میں ریسرچ کیا، انسان کے پیشاب میں ریسرچ کیا، انسان کے بدن میں دوڑنے والی رگوں میں ریسرچ کیا، اور جب ان کے حالات بدلے چنانچہ وہ لوگ اسپین چھوڑ کے نکالے گئے، دیگر قوموں نے پورے ریسرچ سینٹر پر قبضہ کر لیا اور دنیا نے جانا کہ وہ ریسرچ انہوں نے دیا، حالانکہ دنیا کو ریسرچ کا سبجیکٹ سب سے پہلے مسلمان قوم نے دیا۔ ہم نے تو چھوڑ دیا اس کو، ہم تو تحقیق کرنا ہی نہیں جانتے، ہم کسی چیز کی تحقیق کرنا نہیں جانتے۔ آ گیا واٹس ایپ پہ، آ گیا سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آ گئی، بس اسی کو فالو کرنا، خود پڑھیں گے بھی نہیں، اس سے پہلے 50 کو فارورڈ کریں گے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں میرے بھائی۔ دیگر قوموں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ریسرچ کیا۔ پیر ذوالفقار دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں کیلیفورنیا میں ایک ریسرچ سینٹر میں کام کیا کرتا تھا، تو میرے ساتھ کام کرنے والے جو افراد تھے وہ تمام کے تمام دیگر قوم سے، یا تو یہودیت سے یا عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم سب لوگ روزانہ ریسرچ سینٹر میں کام کرتے تھے، ایک دوسروں سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر ذوالفقار کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو مسلمان نہیں ہو، روزہ تو مسلمانوں کا ایک رکن ہے، ایک فرض ہے، اس لیے مسلمان رکھتا ہے، آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس ریسرچ سینٹر میں کام کرتے کرتے 50 سال گزر گئے، 50 سال کے بعد اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ انسان کی یہ باڈی سال میں ایک مرتبہ کم سے کم 30 دن یعنی کہ ایک مہینہ اس باڈی کے اوپر ایسا آنا چاہیے کہ یہ باڈی ڈائٹنگ کرے۔ اس باڈی کو ڈائٹنگ کی ضرورت ہے، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر انسان ایک مہینہ اگر ڈائٹنگ کرتا ہے تو انسان کا قوت نظام، ہضم کا جو نظام ہے جس کو ہم ڈائجسٹ سسٹم بولتے ہیں، وہ سسٹم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو معدہ ہے پیٹ کے اندر، جو ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کا نظام چلاتا ہے، اگر اس کو ایک مہینہ ڈائٹنگ پر رکھا جاتا ہے تو وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور 11 مہینے تک گویا کہ اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ جب سے میں اس ریسرچ تک پہنچا ہوں، میں نے اور میری بیوی نے، ہم دونوں نے ارادہ کیا ہے کہ سال میں ایک مہینہ ہم لوگ ڈائٹنگ کریں گے۔ تو پھر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کی شکل میں فرض بنا کر عطا فرمایا ہے، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ ہر مہینے 3 دن ایام 20 یعنی کہ چاند کی 14ویں 15ویں اور 16ویں تاریخ، جب چاند پورا ہو جاتا ہے 14ویں 15ویں اور 16ویں تاریخ، اس کو عربی میں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ آپ 3 دن ہر مہینے روزہ رکھا کرو۔ یہ تو حضور نے سنت سمجھ کر ہمیں بتایا، لیکن اگر انسان اس کو ریسرچ کے نظام کے تحت اس کو دیکھے تو انسان اگر 3 دن مہینے میں اگر بھوکا رہتا ہے تو اس کا ڈائجسٹ کا جو سسٹم ہے وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سنت نبوی کا سب سے بڑا فائدہ۔ حالانکہ ہم لوگ سائنٹیفک طریقے سے اس کے فائدے دیکھ کر سنت کو نہیں مانتے، ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرما دیا، بات ختم، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں ہمارے فائدے۔ حضرت فرماتے پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کتنی چیزیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا، ڈسکس کرتا رہا. ہم سب مل کے ایک ایک سنت کے اوپر ریسرچ کرتے رہے. تو جب جو ہم ریسرچ میں گھستے رہے، اس کے ڈیپ میں جاتے رہے، نئی نئی تحقیق ہم کو معلوم ہوتی رہی. چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کھانے پینے کے بارے میں کیا تھا؟ تو پھر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ حدیثیں میرے سامنے تھی، میں نے ان کو بتا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک لگتی تھی تبھی کھانا تناول فرماتے تھے، بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کھانا کھاتے کھاتے تھوڑی بھوک باقی ہوتی تھی اور آپ کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، اس میں ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پینے کے لیے رکھو، اور ایک حصے کو خالی رکھو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ریسرچ کیا، تو ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ ہم پورے دین کے اندر جتنا بھی کھانا کھاتے اس کا 10%، 10% کھانا صرف ہمارے جسم کے کام آتا ہے، 90% کھانا ہم لوگ فضلہ کی شکل میں باہر نکال دیتے. 90% کھانا میرے بھائی، جتنا کھانا صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں ہم نے کھایا ہے، 10% کھانا خون بننے میں یا کیلری وغیرہ بننے میں ہمارے جسم میں کام آتا ہے، بقیہ 90% بیکاری کی شکل میں وہ تمام چیزیں باہر نکل جاتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان کو سمجھ میں آئی. کہا اب یہ انسان کو پتا کہ کیسے چلے گا کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا نہ کھاؤں؟ تو کہا کہ بھائی بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کھانا بیٹھنے کا طریقہ بتاؤ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ حضور اکڑو بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، دونوں پیر کھڑے رکھتے تھے اور پھر اس میں کھانا کھاتے تھے، جس کی وجہ سے پیر پیٹ سے دبنے کی وجہ سے کھانا ضرورت سے زیادہ پیٹ میں جا ہی نہیں سکتا. یہ سنت کا فائدہ. چنانچہ لوگوں نے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے محمد رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر عمل کیا اور اس کو اپنایا. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد ایک مرتبہ دیوبند آئے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے آپ کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے مدعو کیا، انوائٹ کیا. چنانچہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہندوستان کا پہلا راشٹرپتی تھا، کھانے کے لیے جہاں جائے گا تو اس سے پہلے اس کے جو حفاظت کرنے والا دستہ ہے وہ کھانے کو اور جگہ کو چیک کرے گا. حفاظتی دستہ جب کھانا اور جگہ کو چیک کرنے کے لیے آیا، پوچھا کہ بھائی کھانا کہاں ہوگا؟ کہا یہاں نیچے بیٹھ کے، یہ دسترخوان لگا ہے، یہیں پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. کہا آپ کو پتا ہے ہندوستان کے راشٹرپتی آ رہے، وہ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. کہا بھائی ہمارا تو یہی نظام ہے، آپ جا کر بتا دیجئے، جو بھی آپ کی ریسرچ ٹیم ہے وہ جا کر بتا دے کہ ہمارے اسلام کا نظام یہی ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے ویلکم ہے، ورنہ ہم کوئی دوسرا طریقہ نہیں اپنائیں. چنانچہ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. جب وہ گئے، ہندوستان کے راشٹرپتی جب پہنچے تو ہندوستان کا قاعدہ ہے کہ راشٹرپتی جس اسٹیٹ میں جاتا ہے اس اسٹیٹ کا سی ایم کا ساتھ میں رہنا ضروری ہوتا ہے. تو سی ایم اس زمانے کے ساتھ میں گئے. راشٹرپتی خود سی ایم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ آج مسلمانوں کے طریقوں سے کھانا کھاتے ہیں، آج مسلمانوں کے طریقوں سے کھانا کھاتے ہیں. حضرت مدنی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہندوستان کا پہلا راشٹرپتی وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانے کا پورا طور و طریق اپنی نگاہوں سے مسلمانوں کا دیکھا. کھانے کے بعد حضرت مدنی کی ڈائری میں جو انہوں نے کامنٹ کیا تھا وہ یہ تھا، زندگی میں اتنا پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہیں کھایا. سکون کے ساتھ جو کھانا اتنا اچھے سے کھایا گیا، آج کھانا کھایا گیا. اب کیا پتا وہ اپنے گھر میں شاید انہوں نے بھی نیچے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. یہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کا اسلامی طریقہ کھانا. حضور ایک تو یہ سنت ہوئی کھانے کے اندر. پھر لقمے کو چبانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لقمہ منہ میں رکھتے تھے تو حضور اس کو مکمل طور پر چباتے تھے اور چبانے کے بعد پھر اس کو پیٹ میں اتارا جاتا. آج ہم زیادہ سے زیادہ چباتے ہیں تو 4 سے 5 مرتبہ اپنا جبڑا ہلاتے ہیں اور وہ لقمہ پٹاخ سے سیدھا پیٹ میں اتار دیتے ہیں. اس کے بعد معدے کا کام بھاری ہو جاتا ہے اور جتنا لقمے کو چبا کر پیٹ میں اتارا جاتا ہے اتنا معدے کا کام آسان ہو جاتا ہے. معدہ
آسانی کے ساتھ اس کو آبزرو کر لیتا ہے، اور جس کو جس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنا ہوتا ہے وہ کھانا اس ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر پتا چلا کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے ایک لقمے کو کئی دیر تک اللہ کے رسول اس کو چباتے تھے۔ تو یہ ہوئی کھانے کی سنت میرے بھائی۔ پینے کی سنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے کھڑے پانی نہ پیا کرو۔ آدمی جب کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے تو فوراً وہ پانی اس کے ہارٹ کے اوپر سے گزرتا ہے، جو ہارٹ کو بھاری کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی پچھو لگ جاتا ہے، ایئر آ جاتی ہے، جس رگ سے پانی کو گزرنا ہے اس میں ایئر آ جاتی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے کبھی وہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جہاں سے پانی کو گزرنا ہے وہاں ایئر آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری دنیاوی نظام میں گٹر لائن یا پانی کی لائن میں ایئر آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پائپ کو کاٹ کے ایئر کو نکالنا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے بتایا پانی پیو تو بیٹھ کر، پھر بتایا پورا پانی ایک ساتھ نہ انڈیلو، بلکہ اس کو رک رک کر پیا کرو، کم سے کم 3 سانس میں پانی پیا کرو۔ پانی کو پینے کے بعد برتن میں سانس مت لو، اس لیے کہ جو سانس آپ اندر لیتے ہیں اور جو سانس پھر وہ باہر نکلتی ہے، کتنی بیکٹیریا لے کر وہ سانس باہر نکلتی ہیں۔ آپ برتن کے اندر منہ رکھا ہوا ہے اسی میں سانس لیتے ہیں، وہ بیکٹیریا آپ کے پانی میں جاتے ہیں اور وہ پانی آپ کے جسم میں جاتا ہے۔ یہ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے، محمد رسول اللہ نے سالوں پہلے بتا دیا تھا۔ 1000 مرتبہ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی کو پینے کا طریقہ بتایا میرے بھائی۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیا کرو، یہ بھی بتایا گیا، کیونکہ کھانے کے بعد فوراً پانی پینا ایسا ہی ہے کہ چائے ابل کر جب تیار ہو گئی اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی اس میں ڈال دیا، چائے ایسی کی ایسی بیٹھ گئی۔ آپ نے کھانا جب میدے میں ڈالا ہے، آپ کا میدا اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ابال رہا ہے، آپ نے پانی ڈال کے اس کو میدے کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ فرمایا کہ آدھے گھنٹے تک کم از کم رک جاؤ، اس کے بعد پانی پیا کرو، کبھی آپ کو ڈائجسٹ کے سسٹم کے اندر کسی قسم کی شکایت نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے سرکہ، کو ہم سرکہ بھی بولتے ہیں، سرکہ سرکہ دونوں بولا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سرکہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ آج کے لوگوں نے سرکے کے اوپر ریسرچ کیا تو کہتے ہیں جو لوگ اپنے کھانے کے نظام میں سرکے کو شامل کرتے ہیں ان کا ہاضمے کا نظام کبھی بھی بگڑتا نہیں۔ یہ آج کے لوگ بتا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں پہلے بتا گئے کہ کھانے کے اندر سرکے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ اس سنت کو بھی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے سونے کی سنتوں کو دیکھ لیجیے۔ آج کل ہر آدمی شکایت کرتا ہے کہ رات کو سوتے ہیں تو برے برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ 7-7 8-8 گھنٹہ سونے کے بعد بھی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کی بھی شکایت رہتی ہے۔ ہلکا سر چکرانے کی بھی شکایت رہتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے سونے کے نظام کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے بدل ڈالا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا نظام کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنی کروٹ کے اوپر سویا کرتے، بائیں کروٹ پہ آپ کبھی نہیں سوتے تھے، الٹا آپ کبھی نہیں سوتے تھے، چیٹ یعنی کہ بالکل سیدھا آپ کبھی نہیں سوتے تھے، ہمیشہ آپ آرام فرماتے تھے تو داہنی کروٹ کے اوپر آرام فرماتے تھے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ آدمی جب داہنی کروٹ پر آرام کرتا ہے تو اس وقت تھوڑے وقت کے اندر اس کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جب بائیں کروٹ پر آرام کرتا ہے تو کیونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے اور جہاں اللہ نے دل بنایا ہے دل کے اوپر سے چھوٹی چھوٹی رگیں بھی گزرتی ہیں، تو گویا کہ جب آدمی بائیں پہلو پر سوتا ہے دل کے اوپر ایک طرح کا فزیکل پریشر پڑتا ہے، فزیکل پریشر پڑتا ہے دل کے اوپر ایک قسم کا۔ جب دل کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو انسان نیند میں محسوس کرتا ہے کہ کسی نے میرا سینہ دبا دیا، انسان نیند میں محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ہاتھ اور پیر اکڑ رہے ہیں، انسان اس کے علاوہ مختلف ڈراؤنی چیزیں اپنی نیند میں محسوس کرتا ہے، اور وہ اس لیے میرے بھائیوں کہ اس کے نیند سونے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ الٹا لیٹنے سے منع فرمایا، چیت لیٹنے سے منع فرمایا کہ اللہ نے جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی، اللہ نے ہلکا اس کو کراس بنایا۔ انسان اگر چیت لیٹتا ہے تو اس کے اوپر دباؤ آتا ہے، جب دباؤ آتا ہے تو باڈی میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، باڈی میں ایک طرح کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ آج کل یہ ڈاکٹر اور یہ
گویا کہ آج کل کی سائنس یہ بتا رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے یہ چیزیں ہمیں بتا دی، کھانا کھاؤ تو ایسے کھاؤ، پانی پیو تو ایسے پیو، لقمے کو چباؤ تو ایسے چباؤ۔ ارے لقمہ ہاتھ میں لو، اللہ کے رسول ہمیشہ 3 انگلیوں سے لقمہ استعمال کیا کرتے تھے، 3 انگلیوں سے۔ اب میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان 3 انگلی سے جب کھانا کھائے گا تو اس کی انگلی میں کتنا لقمہ آئے گا۔ بڑا چاول یا روٹی بڑے بڑے 5 انگلیوں سے اٹھا کر کھاتے ہیں، کبھی کبھی تو لقمہ منہ میں بھی نہیں جاتا، وہ چبا کیسے پائیں گے؟ چبا نہیں پاتے تو حرام کر کے اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول 3 انگلیوں سے لیتے تھے، ظاہر سی بات ہے 3 انگلیوں سے لقمہ کم آئے گا، جب لقمہ کم منہ میں جائے گا نہ اس کو چبانے میں پریشانی ہوگی، انسان زیادہ دیر تک اس کو منہ میں رکھ کر چبا بھی سکتا ہے اور پھر اس کو پیٹ میں اتار بھی سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آج کل موتیوں کی شکایت، آنکھوں میں موتیوں کی شکایت، پہلے تو سنتے تھے کہ بھائی 55 یا 60 کراس کر گئے اس کے بعد موتیوں کی شکایت آتی ہے، آج کل تو 30-35 سال کا نوجوان بھی آنکھ میں موتیاں اتر آنے کی شکایت کرتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی فجر میں اٹھنا ہی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھا کرتے تھے، تہجد میں جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ اپنی آنکھوں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ صبح سویرے جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور صبح سویرے پہلی مرتبہ جب اس کی آنکھوں کو پانی چھڑک کر اچھے سے جب صاف کر دیا جاتا ہے، وہ انسان موتیوں کا کبھی مریض نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں آنے والی بیماریاں میرے بھائیوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم اور ہمارے نظام کو بھی دخل ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو، اپنی روٹین لائف کو محمد رسول اللہ کے طریقوں سے کہیں کوسوں دور ڈال دیا، اسی لیے ہم لوگ بیماریوں کے شکار ہو گئے۔ دلوں کے اندر اتنے بوجھ لے کے گھومتے ہیں، مایوسی کے ایسے شکار ہو گئے کہ آج کل ہارٹ اٹیک کے کیسز بھی بڑھتے گئے۔ ورنہ پہلے تو سنتے تھے بھائی پہلا اٹیک آیا، دوسرا اٹیک آیا، پھر کہتے تھے تیسرا اٹیک آئے گا تو آدمی مرے گا۔ اب تو پہلے میں ہی آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دلوں کے اندر مایوسی کے بوجھ لے کے ہی اتنے پل رہے ہم لوگ، حالانکہ ہمارا جب ایمان اللہ کے اوپر ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اگر ہمارے حق میں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ محمد رسول اللہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ انسان کے اوپر کتنے ہی بڑے حالات آ جائے، بتایا پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر یہ پڑھ لیا اللہ خود بخود صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سنت نبوی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں کہ سائنٹیفک طریقے سے اس کے فائدے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ نے یہ طریقے ہم کو بتائے ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے، بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، ساتھ ساتھ میں دیگر قوموں کے دلوں میں اللہ تمہاری عظمت پیدا کرے گا، اور آخرت میں اس کا ثواب جو ملنا ہے وہ تو سو مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے پیار، سنت کے طریقوں سے پیار اللہ تبارک و تعالی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں اور اس کے سائنٹیفک طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وما علینا الا البلاغ۔